محدود وسائل کے مطابق جتنا بن پڑتا ہے اس کو آگے مخلوق میں پھیلا بھی رہا ہے، اس کی آگے اشاعت بھی کر رہا ہے جہاں تک ان کے وسائل ہیں۔ تو یہ مدرسے کی ایک بہت بڑی کارکردگی اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ فخر آج صرف مسلمان کے پاس باقی ہے پورے اقوام عالم میں سے، کہ وہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی اتاری ہوئی وحی کا ایک ایک حرف محفوظ۔ کوئی قوم بھی اس وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، اور مسلمان اگر یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو مدرسے کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ یہ کوشش مدرسے میں ہو رہی ہے۔ دوسری چیز، جب کتاب ہی نہ رہی دوسروں کے پاس تو کتاب کی تعلیمات کہاں سے محفوظ رہیں گی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو تعلیم کا بنیادی مرکزی نقطہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی توحید سکھائی، نوح علیہ السلام نے بھی سکھائی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سکھائی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی نے سکھائی۔ لیکن توحید کیا چیز ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کو مانے، اس کی ذات کو اور اس کی صفات کو، اور ساتھ یہ مانے کہ وہ اپنی کمالات، اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اس کا ہم مثل کوئی نہیں ہے، اس کا برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے۔ یہ اگر توحید اس وقت اقوام عالم میں سے کسی کے پاس محفوظ ہیں تو وہ مسلمان، اس لیے کہ توحید تو سکھانی تھی آسمانی اتری ہوئی کتاب نے۔ جب آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہی غائب ہو گئی، توحید کون سکھائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے جب وہ اپنی کتابیں ضائع کر بیٹھے تو انہوں نے جب وہ اللہ کو مانا تو گالیاں دینے لگے۔ اس طرح سے مانا، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی لڑکیوں کو، فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہہ رہے ہیں، کیسی کیسی معاذ اللہ پر بہتان اور الزام تراشی کر رہے ہیں جس سے آسمان اور زمین بھی پھٹنے پر آ جاتی۔ یہ نقصان ہوا ان اقوام کا کہ وہ اللہ کی توحید سے ہی معروم ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب ہی محفوظ نہیں رہی، تو اللہ کی توحید کے بھی وہ قائل نہیں رہے۔ اللہ پاک سے آدم علیہ السلام نے درخواست کی تھی جب توبہ قبول ہو گئی کہ یا اللہ اب میری غلطی تو آپ نے معاف فرما دی، اب مجھے دوبارہ جنت میں بھیج دیجئے جہاں سے آپ نے مجھے نکالا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت پھر ایک اصول بتایا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب میں جنت ایسے مفت میں نہیں دوں گا، اب زمین پر رہو بسو، اور جنت پانے کے لیے میں ایک ضابطۂ حیات بھیجوں گا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجوں گا آسمان سے وحی کے ذریعے، اس کے مطابق جو زندگی گزار کے آئے گا میں جنت اس کو دوں گا، اور جو اس کے مطابق نہیں گزارے گا اس کے لیے میں نے دوزخ بنائی ہے۔ یہ جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور یہ ہر نبی کے لیے الگ الگ رہا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور دیا، دوسرے نبی کو اور دیا، تیسرے کو اور دیا، تو یہ نبیوں کی شریعتیں مختلف رہی ہیں، لیکن ہر نبی کی شریعت اپنے زمانے میں جنت تک پہنچانے والی تھی کہ اس کے مطابق زندگی گزار لو تو تم جنت پا لاؤ گے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی قوم بھی اس وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا وہ زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے جس پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ کسی قوم کے پاس بھی محفوظ نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھیں زندگی کیسے گزاریں جس پر ہمیں جنت مل سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری کتاب گم ہو گئی، اس لیے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ہدایات موجود نہیں۔ یہودیوں سے پوچھیں جنت کیسے ملے گی، کون سی ہدایات پر عمل کرنے سے، ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ وہ کتاب ہمارے سے بھی گم ہو گئی جو اللہ نے بھیجی تھی، اس لیے اس سلسلے میں رہنمائی کرنے سے ہم بھی معذور ہیں۔ لیکن مسلمان سے پوچھیں تو وہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اس کے بارے میں وہ ہدایات دیں گے، شریعت کی روشنی میں، آسمان کی اتری ہوئی وحی کی روشنی میں۔ آپ نے سارا دن یوں گزارنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب اگر اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزار لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جنت۔ یہ شریعت اور یہ ہدایات، اگر یہ ہدایات آج مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں تو بتاؤ یہ مسلمانوں کے پاس محفوظ کہاں کی جا رہی؟
کسی سکول کالج میں یہ ان کی حفاظت کے لیے محنت ہو رہی ہے، کوئی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ان کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر پوری روئے زمین پر آسمانی ہدایات کی حفاظت پر محنت ہو رہی ہے صبح سے لے کر شام تک، تو وہ مدرسہ ہے۔ وہاں پر صبح سے بچے شروع ہوتے ہیں اور رات گئے تک پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہی پڑھ رہے ہیں، تاجر نے تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت پیشہ نے زراعت کیسے کرنی ہے، صنعت والے نے صنعت کیسے کرنی ہے، قاضی نے فیصلے کیسے کرنے ہیں، حکمران نے حکومت کیسے کرنی ہے، ملازم اور مزدور نے مزدوری کیسے کرنی ہے، پڑوسی کا حق کیسے دینا ہے، باپ نے اولاد کو کیسے چلانا ہے، اولاد نے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہی پڑھایا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک زندگی گزارنے کے طریقے اور ہر شعبے سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اور پڑھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کبھی بھی زندگی بھر ان کا تجارت سے واسطہ پڑتا ہی نہیں ہے، ان کا جج بننے سے واسطہ پڑتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ پورے کے پورے جج بننے کے مسائل کو جانتے ہیں کہ اگر ان کو جج بنا دیا جائے تو انہوں نے طریقے پڑے ہوئے ہیں کہ جج کو یہ منصب یوں چلانا ہے۔ ساری زندگی زراعت نہیں کی، لیکن زراعت کی شریعت کے ہدایات کو وہ جانتے ہیں کہ زراعت پیشہ لوگوں کے لیے ہدایات یہ ہوتی ہیں، ہدایات یوں ہوتی ہیں، زراعت یوں کرنی ہے۔ ہر شعبے کے بارے میں اللہ کی دی ہوئی ہدایات موجود ہیں اور محفوظ کی جا رہی ہیں، اور جان توڑ محنت کر کے محفوظ کی جا رہی ہیں۔ اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں کھیتوں میں کام کرنے والا ایک کسان فصل کاٹنے کے بعد عشر دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے پوچھیں عشر کیا ہوتا ہے، تو ان پڑھ آدمی انگوٹھا لگاتا ہے، تو یہ تو اپنے دستخط کرنے بھی نہیں آتے، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ کھیتی میں عشر بھی ہوتا ہے، عشر بھی دینا ہوتا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا، مجھے فلاں مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا۔ مولوی صاحب کو کس نے بتا دیا؟ مولوی صاحب نے فلاں مدرسے سے پڑھ کے آئے۔ تو وہ مدرسے کا فیض اٹھا اور کئی واسطوں سے ہوتا ہوا اس کسان تک پہنچ گیا۔ آج وہ ان پڑھ کسان بھی اپنے کھیت کا عشر ادا کر رہا ہے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ مدرسے کا فیض۔ اگر دنیا میں اگر کہیں بیٹھا ہوا ایک تاجر، مجھے کسی نے بتایا، ہم نے ایک کہتے ہیں مستری رکھا، یہ چنائی والا مستری، تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ 5 بجے چھٹی کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو 1 گھنٹہ زائد لگا دیتا ہے، پیسے بھی نہیں لیتا، تو 1 گھنٹہ زائد کیوں لگاتا ہے؟ کہا اللہ کے ڈر سے، کیونکہ 8 گھنٹوں میں کئی دفعہ کوئی سستی ہو گئی، پیشاب کرنے چلے گئے، کوئی کھانا کھانے میں دیر ہو گئی، تو ہم سے جو مالک کے 8 گھنٹوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو اللہ کے پکڑ کے ڈر سے اس کے لیے متبادل میں 1 گھنٹہ اور لگا دیتا ہوں۔ اب مستری عام طور پر ان پڑھ ہیں، اب اس مستری کے دل میں یہ خوف خدا اور یہ شریعت کا مسئلہ اور یہ اصول کہ جتنا تم 8 گھنٹے طے تھے وہ پوری حق ادا نہیں کر سکے، 1 گھنٹہ زائد لگا دو، یہ کہاں سے چل